السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس کا خلاصہ۔ تم جدھر نظر اٹھاؤ گے اور جس چیز پر بھی غور کرو گے تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے اور اسی میں مگن ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، وہ آخرت میں جنت سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارو، اور جب اللہ مصیبت ٹال دے تو ایسے چل نکلو جیسے تم نے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی چند روز کی لذت تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی، کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چلا کہ اب وہ پائیدار پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ یکایک کسی لمحے اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہمکنار ہوں گے، اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس میں سینوں کی امراض کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی قدر کرو اور اسے سینے سے لگاؤ، اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ تمہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیاں اور خوشخبریاں تمہارا استقبال کریں گی۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن نشانیوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لیے آتے رہے اور ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں۔ جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو، اہل ایمان کو شدید ظلم و ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں رب پر بھروسہ رکھو، اس سے مدد کی دعا کرو، نماز قائم کرتے رہو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اور ظالموں کے ڈر سے یا ان کی شوکت سے مروب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو۔ یقین رکھو، اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ اس دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں۔ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، انسانوں کو اپنے مال و دولت سے گمراہ کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ ابھی بھی ان کے پاس توبہ کرنے اور سدھر جانے کا موقع ہے، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہر ظلم کے لیے فرعون کے انجام میں عبرت کا سامان ہے۔ ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں، تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو، شرک کے قریب نہ بھٹکو، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمے رہو۔ یاد رکھو، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔